پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم والدین سے سلوک کے آداب کے بارے میں سنیں گے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ والدین کسے کہتے ہیں؟ بچوں، ماں اور امی اور ابا، یہ دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ والدین۔ یعنی ماں کو اردو میں والدہ اور ابا کو والد، دونوں ملا کے کیا بنتا ہے؟ والدین۔ تو بچوں، ہمیں اپنے والدین سے جو ہے کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ ہمیں ان کی باتوں کو کس طرح ماننی چاہیے؟ جب بچوں ہم انہیں دیکھیں تو ہمارے دیکھنے میں کتنا ادب ہونا چاہیے؟ آج وہ ہم سب کیا سنیں گے۔ بچوں، والدین جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے نا؟ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، ہماری خوبصورتی بھی اللہ کی نعمت ہے، ہماری طاقت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بچوں، یہ تمام نعمتیں جو ہے نا، سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ والدین۔ بچوں، آپ نے ان بچوں کو دیکھا ہوگا نا جن کے پاس کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس والد ابا نہیں رہتے ہیں، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس امی نہیں رہتی ہے۔ تو بچوں، کبھی ان کے قریب جائیے اور دیکھیے گا وہ بچے کتنے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اللہ کا بہت شکر کرنا ہے ہمیں کہ اللہ نے ہمیں یہ دونوں نعمتیں کیا ہے؟ عطا فرمائی ہیں۔ بچوں، والدین کا ہمیں ہمیشہ احسان ماننا چاہیے۔ اب ہم اپنے والدین کا احسان کیوں مانیں گے؟ کیونکہ ہمارے دنیا میں آنے کی ایک بڑا سبب کون ہے؟ ہمارے والدین ہیں۔ بچوں، ہم دنیا میں انہی کی وجہ سے آئے ہیں، اور دوسری چیز کہ انہوں نے ہمیں پالا پوسا ہے، انہوں نے ہمیں تعلیم دلائی ہے۔ بچوں، آپ دیکھیے کہ ہمارے ابا جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک ہے نا باہر کام کرتے ہیں، اور وہ کام کرنے کے بعد جو پیسہ لاتے ہیں وہ کس پر خرچ کرتے ہیں؟ ہم پر خرچ کرتے ہیں۔ بچوں، کتنی بڑی بات ہے نا کہ ایک انسان محنت سے کماتا ہے، اور وہ کمائی جو وہ بہت خوشی سے جب آتے ہیں ہمارے ابا گھر میں، تو بچوں کتنے سارے سامان کے تھیلے لاتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ میں بچوں جب پیسہ آتا ہے نا، تو ویسے ہی ہمارے والد سوچنے لگتے ہیں کہ میں کون سی ایسی چیز لے کے جاؤں جس سے میرے بچے کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں۔ بچوں، ایک انسان جو دن بھر محنت کرتا ہے، محنت سے ان کو کتنا پسینہ جاتا ہے نا؟ ایسی محنت کرتا ہے کہ کتنے لوگوں کے انڈر میں وہ کام کرتا ہے، کتنوں کی باتوں کو سننا پڑتا ہے، کتنے وقت ان کو ٹرین میں دھکے کھانا پڑتا ہے، کتنا لمبا سفر کرتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد ہمارے لیے سامان لاتے ہیں۔ تو بچوں، ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم ان کا احسان مانیں کہ وہ اتنی مشکل سے اتنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہم پر خرچ کر رہے ہیں۔ اور ماں کو دیکھ لیجئے بچوں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ صبح اٹھتی ہے اور اٹھتے ساتھ اسے کیا خیال رہتا ہے کہ میں آج کون سا ناشتہ بناؤں کہ میرے بچے اچھے سے کھا لیں۔ اور جب وہ محنت سے بناتی ہے، جب کچن میں کھڑی ہوتی ہے، تو کتنے پسینے اس کے جسم سے نکلتے ہیں۔ اور بچوں، نہ صرف یہ کرتی ہیں بلکہ بنانے کے بعد اپنے بچوں کے لاڈ اور نخرے بھی اٹھاتی ہیں، بیٹا اتنا اور کھا لیں، اتنا اور کھا لیں۔ بچوں، ایسا کوئی ہے دنیا میں جو اتنی محنت کرنے کے بعد پھر اتنے پیار سے بچوں کو کھلاتا بھی ہے؟ بچوں کی جب ناشتہ بنا لیتی ہے تو اپنے بچوں کا بیگ پیک کرتی ہے، انہیں تیار کرتی ہے، کس کے لیے؟ تاکہ میرے بچے اچھے سے پڑھ لیں۔ اور پڑھنے کے بعد یہ پڑھائی کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ بچوں، ہمارے ہی لیے نا، کہ آگے کی ہماری دنیا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ اس محنت میں کون حصہ ادا کرتا ہے؟ ہمارے والد اور والدہ دونوں۔ ماں محنت کرتی ہے بھیجنے کے لیے، اس کو تیار کرتی ہے، اور باپ جو ہے وہ اپنا خون پسینے سے کمائی ہوئی اس کا پیسہ ہماری تعلیم پہ وہ خرچ کرتا ہے۔ بچوں، اس کے بعد دیکھیے جب ہم آرام سے پڑھ کر آتے ہیں، والدہ پھر ایک مرتبہ پوری دن بھر محنت کرنے کے بعد اس کے لیے اچھا سا کھانا تیار رکھتی ہیں۔ اور جب بچے نخرے کرتے ہیں نا، نہیں امی میں یہ نہیں کھاؤں گی، تو ماں واپس دوبارہ اس کے لیے اس کی پسند کی چیزیں کیا کرتی ہیں؟ تیار کر لیتی ہیں۔ پورا دن جو ہے ہماری والدہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ لگی رہتی ہے وہ۔ اور آخر میں جب بچہ رات کو سوتا ہے اور جب بچہ کوئی فرمائش کرتا ہے کہ ماں مجھے کہانی سنا، تو میرے بچوں، ماں کا جسم تھکن سے چور ہوتا ہے، اس کے بعد بھی وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں۔
اور آج اس کے بدلے ہے نا والدہ ہمارے لیے اتنا کر رہے ہیں بچوں، اس کے بدلے ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ماں کہتی ہے بچہ یہ کام کر لے، فوراً ہم اپنا منہ ٹیڑھا کرتے ہیں، کہتے نہیں مجھے نہیں کرنا ہے۔ جب کوئی کام ہم کرتے بھی تو ہم غصہ دکھاتے ہیں۔ تو بچوں یقین جانیے کہ ہمارا ایسا رویہ نہ صرف ہمارے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے بلکہ اللہ بھی ہم سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے والدین سے بات کرو تو تمہاری باتوں میں احترام ہونا چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب تم بات کرو تو تمہاری باتوں میں احترام کا معاملہ ہونا چاہیے، اس انداز میں بات کرو کہ وہ خوش ہو جائیں۔ بچوں جب آپ کو کوئی بات کہے والدین تو فوراً کیا کیجئے؟ نہ صرف ہم وہ کام کرتے ہیں بچوں، لیکن ہم غصے سے کرتے ہیں نا، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہی کام کرنا ہے لیکن ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ بہت خوشی سے کرنا ہے۔ اس سے ہمارے امی ابا بھی ہم سے راضی، اور ہمیں جس نے پیدا کیا ہے وہ بھی ہم سے کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا۔ جب بچہ ماں کہے نا بیٹا یہ سامان لاتے ہیں تو فوراً بچوں بہت پیار سے کہیے جی امی۔ دیکھیے گا ماں کتنی خوش ہو جاتی ہیں، اور اس خوشی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ جب شام میں ہمارے والد جب گھر آئیں گے تو ماں کیا کہے گی؟ میرا بچہ کتنا نیک ہے نا، میں نے اسے ایک کام بولی اور اس نے کر لیا وہ۔ اس طرح دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کرائے گا بچوں، اور آخرت میں یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے گا؟ جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ بچوں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون سا ایسا کام کروں جو اللہ کو بہت پسند آئے؟ پیارے بچوں آپ یقین جانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تم اللہ کا حق ادا کرو، ہے نا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور دوسرا اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ حق کسی کا ہے تو وہ کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ تم اپنے والدین سے جب رویہ رکھو تو بہت اچھا رکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ والدین کے ساتھ بہترین رویہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ پیارے بچوں دیکھیے اتنا سا کام ہمیں کیا کرتا ہے؟ کتنا بڑا کیا ہے؟ اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے اپنے والدین کی خدمت کر لی اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے؟ جنت الفردوس عطا فرماتا ہے۔ بچوں ماں کی خدمت پیروں تلے کیا ہے؟ جنت ہے، اور باپ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے۔ تو اس طرح کیا ہے؟ ہمیں جنت کیا ہے؟ بہت آسانی سے کیا ہے؟ مل سکتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے والدین کو جب دعاؤں میں یاد رکھیں تو کن الفاظ میں دعا کریں؟ تو بچوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم دعاؤں میں ہمیشہ یہ کلمات پڑھو، ہے نا۔ ہم نے جان لیا ہے کہ کتنے احسان ہیں ان پر، ان کے ہم پر، تو ہم کیا دعاؤں میں کریں گے نا؟ دعا میں ہم کس کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ اپنے لیے، اور اپنے ساتھ ہمیں کس کے لیے مانگنا ہے؟ اپنے والدین کے لیے۔ کیا دعا کرنا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بچوں یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے اور بہت بہترین دعا ہے۔ کیا ہم دعا کرتے ہیں؟ رب ارحمہما، اے میرے رب تو رحم عطا فرما۔ کن پر؟ ہمارے والدین پر۔ کیسا رحم کرنا؟ اے اللہ جس طرح پرورش کے وقت جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم کچھ بول نہیں پاتے تھے نا، جب ہم کچھ کھا نہیں پاتے تھے، جب ہم ٹوائلٹ اور باتھ روم کر لیتے تھے تو ایسے ہی پڑے رہتے تھے، تو بچوں ماں بہت شفقت سے ان کی گندگیوں کو صاف کر دیتی ہیں، راتوں کو اپنی نیند ان کے لیے کیا کر دیتی ہیں؟ قربان کر دیتی ہیں۔ اے اللہ جب میں مجبور تھا تو جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم عطا فرمایا ہے، اے اللہ آج تو اسی طرح کیا کر میرے والدین پر بھی رحم عطا فرما۔ بچوں یہ دعا جو بہت زیادہ نا، یہ دعا یہ احساس دلا رہی ہے کہ ہم بہت کمزور اور ناتواں پیدا کیے گئے تھے، ایک حقیر انسان، ایک حقیر سے بچے پیدا کیے گئے تھے، اور والدین کی رحمت شفقت نے آج ہمیں کیا کر دیا ہے؟ ایک بولنے والا، چلنے والا، ایک مضبوط انسان بنا دیا ہے۔ تو ان کو اس کے لیے پیچھے محنت کس کی ہے؟ ہمارے والدین کی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ ہمیشہ ان کو کیا کریں؟ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ پیارے بچوں صحابہ کرام تو یہ بھی بتاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ والدین کا تو اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جب وہ چلے تو تم ان کے پیچھے پیچھے چلو، اتنا احترام ہے کہ تم ان کے ساتھ بھی نہ چلو، جب وہ کہیں بیٹھے تو ان سے نیچے تم بیٹھو۔
بچوں آج ہم کہاں کر پاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، احترام تو ان کا بہت زیادہ ہے، ہم تو بچوں اس لیول تک جا ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو کم سے کم ہم کیا کیجئے کہ ہم اپنے رویے میں ہے نا، ہم اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو کیا ہے کثرت سے یاد کریں۔ تو بچوں دعائیں کرنا ہے اپنے والدین کے لیے، ان کا حق ادا کرنا ہے، اور جب جس انسان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا کہ اس کے والدین اس سے خوش ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے کیا ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ تو بچوں آپ جب سوئیں تو اپنے رویے کو دیکھیے ہے نا، کہ آج دن بھر میں نے اپنے والدین کے ساتھ کیسا رویہ رکھی ہوں۔ اور بچوں یقین جانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو، ہے نا، ہم میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے، ہم بہت لمبی عمر تک جئیں، اور تم یہ بھی چاہتے ہو کہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے اس میں ہمیشہ برکت ہی ہو، تو تم کیا کرو، والدین کی کیا کرو، خدمت کر لو۔ دیکھو بچوں دنیا میں بھی ہمارے لیے اس میں بہلائی ہے، اور آخرت تو یقیناً کیا ہے، کامیاب ہونے ہی والی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا کیا کرے، اطاعت گزار بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔